فطلقوهن لعدتهن أحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا أيها النبي نبی إذا طلقتم النساء جب تجھے ماننے والے عورتوں کو طلاق دیں فطلقوهن لعدتهن تو انہیں طلاق دونا ان کی عدت پر وآصوا العدہ اور عدت پوری کرنا واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن اور اپنے اللہ سے اس کی ناراضگی سے بچتے رہنا لا تخرجوهن من بیوتهن جب عورتوں کو طلاق دے دو تو انہیں ایک دم ان کے گھروں سے نکال نہ دو وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وہ بھی خود جان بوجھ کے خاوندوں کے گھروں سے باہر نہ نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا انتخاب کر لیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی لگائی ہوئی لینے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا اسے معلوم نہیں کہ شاید اللہ اس معاملے کے بعد نئی شکل بنا دے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ طلاق شدہ عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے انہیں رکھ لو او فارقوهن بِمَعْرُوفٍ یا انہیں ایک اچھے طریقے سے جدا کر دو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ اور دو اپنے ارد گرد والوں میں سے انصاف والے دو گواہ بنا لو وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور یہ جو گواہ بن جانے والے ہیں
یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے گواہی کو قائم کرے. ذالکم یوعظ بہ، یہ وہ بات ہے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لے آئے. ومن یتق اللہ، اور جو کوئی اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کر رہتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی گزرنے کا رستہ بنا دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اتنا رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، حقیقت اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والے ہیں. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے اپنی ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو پچھلی صورتوں کا بیان چل رہا ہے، اس بیان کے چلتے چلتے یہ نسخہ پھر بیان ہوا کہ قرآن مجید سنتے سناتے رہا کرو، جو سمجھ آئے اس میں سمجھانے والے کی فرما برداری اور یہ سمجھ سنانے والے کی فرما برداری کرتے رہا کرو. اور ہاں، مال میں سے خرچ بھی کرتے رہا کرو، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے انسانی زندگی میں. اللہ کے راستے میں مال خرچ ہوتے رہنا چاہیے. نفس انسانی، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، ایک آزمائش بنایا گیا ہے. انسان کے اندر ایک اس کا باغی بنا دیا گیا ہے قدرت کی طرف سے، کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. اس امتحان کا حصہ بھی یہ ہے کہ ایک دشمن باہر شیطان اور ایک باغی اندر نفس امارہ یہ موجود ہے. نفس امارہ یہ کرتا ہے کہ انسانی زندگی میں جو ضرورتیں ہیں انسانوں کی زندگی کو گزارنے کے لیے، اس میں سے مال و اسباب زندگی میں جگہ جگہ ضرورت پڑتی ہے. اسباب میں سے بیویاں اور اولاد، یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. شیطان نفس امارہ یہ کرتا ہے کام اندر بیٹھ کے کہ جو چیزیں میری ضرورت ہے انہیں میرے دل دماغ پہ حاوی کرتا رہتا ہے، یہ پیغام دے کے یہ بیوی بچے اور یہ بال بچہ اور یہ بیویاں اور یہ گھر یہ تب ہی چلے گا جب ان کو مال کے ذریعے خوش رکھا جائے گا.
مال نہ ہوگا تو پھر تو بڑا مشکل ہے کہ گھر چلے اور یہ بچے اور یہ بیوی خوش رہے تم سے. لیکن اگر ہو مگر تھوڑا ہو تو پھر بھی یہ اکساتا رہتا ہے، بیوی کو اکساتا رہتا ہے نفس، بچوں کو اکساتا رہتا ہے نفس. باپ کو کہو یہ کر وہ کر یوں کر، وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. باپ کے لیے ایک مرحلہ ہوتا ہے گھر کو چلانے والے کے لیے کہ وہ اب بال بچے کو بھی ناراض نہیں کر سکتا اور چھوڑ نہیں سکتا. لیکن اگر وہ مسلمان ہے، قرآن سننے سنانے والا ہے، تو پھر یہ پیغام بھی اسے قرآن کے ذریعے ملتا رہتا ہے کہ بال بچے سے محبت کرو مگر اتنی نہیں کہ جس سے رب کی ناراضگی کا سامان بن جائے. کیجیے، ان کے لیے انتظام کیجیے جتنے کر سکتے ہو، اب مگر خیال رہے کہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کر بیٹھنا. زندگی کی گاڑی صحیح رستے پہ تب ہی چلے گی جب تجھے زندگی دینے والا تجھ پہ راضی ہوگا. تو اگر وہ راضی نہیں ہوگا تو پھر زندگی کی گاڑی صحیح نہیں چلے گی. یہ آواز آتی رہتی ہے. پچھلے سبقوں میں یہ دعائی دی جاتی رہی کہ یہ آواز آتی رہنی چاہیے. اس میں قرآن سننے سنانے کو اپنی عادت بنا کے رکھو. یہ آواز پہنچتی رہنی چاہیے تمہیں، قرآن کی آواز، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی آواز. بال بچے کی خدمت ضرور کرو مگر جہاں کسی کی ضرورت سامنے آ جائے اور وہ بڑی مشکل میں ہو تو اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ کے اس کی مدد کرو. یہ آواز ہے قرآن کی، یہ آواز دیتا رہتا ہے قرآن. بڑا مسئلہ ہے جو نفس مجھے جن کے ذریعے بہکاتا ہے وہ ہے میرا بال بچہ، بیوی اور اولادیں، اور ان کے لیے مال. یہ ایک مجموعہ بنتا ہے جو نفس کے پہلانے کا ذریعہ ہے میرے لیے. چونکہ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، بیوی بچے اور مال. تو اب اگلی کچھ صورتوں میں بیوی بچے مال ان کو فتنہ بننے سے میں نے اپنے لیے کیسے روکنا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے. تو ان صورتوں میں نسخہ بیان ہوگا کہ قرآن سن سن کے اگر اپنے اندر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ پکا کر لیا ہے تو پھر خیر رہے گی. اگر یہ جذبہ پکا نہ ہوا تو پھر بازی الٹ جانے کا خطرہ ہے. چنانچہ اس صورت میں عورتوں کے کچھ حقوق بیان ہیں بیویوں کے، اس حساب سے کہ یہ ان کے حق ہے، ان کو ان کے حق دو، یہ دینے ضروری ہے. ان کے حق دینے میں کوئی رکاوٹ ہو جائے تو رب کی ناراضگی سے بچ کے رہنا، ان کو خوش کرتے کرتے کہیں رب کی ناراضگی سے بچنا چھوڑ نہ دینا. اگر رب کی ناراضگی سے بچنا چھوڑ دیا تو پھر میرا رب بچانا چھوڑ دے گا. اسے مجھے بچاتے رہنا چاہیے، وہ مجھے بچاتا رہے گا قرآن کے احکام بلانے سے تو میری خیر رہے گی. لیکن اگر اس کو مجھے بچانا ہے تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ میں اس کی ناراضگی سے بچ کر رہوں. اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے. مثلا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے زندگی کا بیوی، یہ صورت ہے، یہ بڑی ضرورت ہے. یہ
نفس اس کو اہمیت دینے کا سبق بھی ہر وقت دیتا رہتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ بیوی زندگی کا ایک پارٹ ہے میری کا۔ کچھ یوں نظر آئے گا اس صورت میں، بس اقوال مبارکہ میرے اللہ کے ایسے آئیں گے جس سے یہ تاثر بنے گا کہ جیسے اس کائنات کے دو پارٹ ہیں، اوپر آسمان اور نیچے زمین، اس کائنات انہی دو پارٹوں سے چلتی ہے۔ آسمان نہ ہو تو پھر بھی کیسے چلے، زمین نہ ہو تو پھر بھی کیسے چلے۔ ان دو پارٹوں سے جب زمین چلتی ہے تو اس کی اس زمین پہ بسنے والوں کے لیے بھی دو پارٹ ہیں، میاں اور بیوی۔ ان دو پارٹوں سے ہی یہ زندگی جو ہے گھریلو یہ چلے گی، اس کے بغیر نہیں چلتی۔ آسمان اور زمین تو بنانے والے نے بنائے، وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، یہ قائم ہے اس وقت تک جب تک وہ ان کو قائم رکھے گا۔ جی اسی طرح میاں بیوی بھی تبھی میاں بیوی بطور دائم میاں بیوی دائم اور قائم رہیں گے جب اللہ ان کو یوں رکھنے کے لیے راضی رہے گا۔ یہ بیوی رہے، یہ میاں رہے، تب کام چلے گا، ویسے نہیں چلے گا۔ نسخہ یہی ہے کہ رب کی ناراضگی سے بچ بچ کر رہیے، اسے سب سے زیادہ اہمیت دیجیے۔ چنانچہ اس صورت میں میرا خیال ہے کوئی 4-5 دفعہ اتق اللہ من یتق اللہ، اتق اللہ من یتق اللہ، 4-5 دفعہ یہ نصیحت اور حکم آئے گا۔ اللہ کی ناراضگی سے جو بچ کے رہتا ہے اسے یہ انعام ملتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی سے بچ کر رہنا، یہ رہو گے تو پھر یہ انعام ملے گا، یہ اتق اللہ اتق اللہ۔ گویا کہ اس صورت میں یہ نسخہ دیا جا رہا ہے کہ میری گھریلو زندگی خوشگواری سے قائم رہے، یہ تب قائم رہے گی جب میں اللہ کو بھولنے نہ پاؤں گا اور اس کی ناراضگی سے بچ بچ کر رہوں گا۔ جی پھر خیر ہوگی، ویسے خیر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث کا اصل میں ترجمہ کر رہا ہوں ان لفظوں سے، جو میں بار بار لفظ کہہ رہا ہوں۔ حدیث میں مذکور ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکروا اللہ واحفظوا، اللہ کو یاد کرتے رہا کرو اور اس کو اپنے دل دماغ میں محفوظ رکھا کرو۔ واحفظوا، یہ نصیحت کرتے ہیں جناب رسول اللہ، جیسے باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں بھی ہے، میں اللہ کو یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر ایک طرف کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ لیکن 100 خوشیاں بھی تو اس نے دے رکھی ہیں، اگر نہ ہوتی وہ تو میری زندگی چلتی ہی کیسے؟ درمیان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی آ جاتا ہے، اور یہ بھی اس دنیا کا جو امتحان ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ جو کچھ دے رہا ہوں اس پہ تو چلیے کچھ خوش ہے ہی، مگر اگر کچھ خرابی کروں اور روکوں تو پھر یہ کیا کرے گا؟ پھر بھی میرا رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ پھر بھی میرا کہنا مانتا رہے گا کہ نہیں مانتا رہے گا؟ یا اپنی نفس کی ہدایتوں سے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے میرا فکر اور میری رضامندی کی سوچ چھوڑ کے اپنی مرضیاں کرنے لگے گا؟ جی پچھلے سورت میں بھی آخر میں تھا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، آتی ہیں مصیبتیں مگر اللہ کے اذن سے آتی ہیں،
وہ اذن دینے والا اگر اس کے اذن سے آتی ہے تو اس کے روکنے سے رک بھی جاتی ہے. اگر ان کو روکنا ہے تو اپنے آپ کو رب کی ناراضگی سے بچنے والے کاموں سے روک. سبحان اللہ. اس روکنے کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے مجھے زندگی میں میرے لیے جتنی بھی ضرورتیں ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں. ان میں سے کچھ بھول بھی جائے تو زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن رب جو میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے وہ مجھے زندگی کے کسی لمحے میں بھولنا نہیں چاہیے. ہر لمحے میرے دل دماغ میں اس کی موجودگی ہونی چاہیے. حدیث سنا رہا تھا، مرشد فرماتے ہیں احفظ اللہ احفظوا ربکم، اپنے رب کو محفوظ رکھا کرو اپنے دل دماغ میں. حفاظت کا لفظ ہے، صرف یاد کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں اذکر، ذکر، یاد رکھنا. فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. لیکن اس یاد رکھنے کے لیے پہلے کہیں وہ میری زندگی میں نظر تو آئے نا، پھر میں اسے یاد رکھوں. چنانچہ اسے یاد رکھنے کے لیے اسے اپنے دل دماغ میں محفوظ رکھو. اگر تم اسے، اگلا لفظ احفظوہ یحافظکم، اگر تم اسے اپنے دل دماغ میں محفوظ رکھو گے تو وہ بھی تمہیں اپنی رحمتوں کی حفاظت میں رکھے گا. پھر فرماتے ہیں احفظو، اسے یاد رکھنا. کس طرح یاد رکھنا کہ ایسے لگے جیسے وہ تمہارے سامنے تمہیں نظر آ رہا ہے. اس طرح یاد رکھا کرو اس کو. جی ایک وہ اردو کا شعر مشہور ہے، دل میں ہے تصویر جانا، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. بائیں فوٹو رکھنے کی ضرورت نہیں ہمیں اپنے محبوب. دل میں ہے تصویر جانا، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جی شاعر ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنا ایک رول ادا کیا ہے اس شعبے میں، مگر مجھے یوں لگتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے دل کے اندر ہے تصویر جانا، جب دل کے اندر ہے تو پھر یہ کہنا جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ دیکھنے کے لیے گردن جھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ دل کے اندر جب ہے تو ہے، پھر وہ ہے بس، پھر اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو نظر آتے رہنا چاہیے. وہ محو نہیں ہونا چاہیے مجھے نظر آنے سے، وہ میرے سامنے رہنا چاہیے. جی سبحان اللہ. جبریل امین ایک دفعہ انسانی شکل میں جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. آپ تشریف فرما ہے، پروانے شمع کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی تھی. ایک آدمی آیا، شہر والے بستی والے دیکھتے ہیں کوئی پہچانتا کوئی نہیں، کون بندہ پتہ نہیں چل رہا کوئی. لگتا ہے کہ اجنبی ہے کوئی، مگر اجنبی لوگ جب باہر سے آتے تھے تو رستے میں گرد و غبار، کپڑوں پہ کچھ آثار ہوتے تھے، بڑے صاف ستھرے اجلے کپڑے، کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے، لیکن ہے بھی کوئی نہ گیا بندہ. اس وقت تو متعجب رہ گئے صحابہ
جب وہ آنے والا بڑے ادب سے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اب وہاں یہ تھا کہ جو لوگ باہر سے آتے تھے انہیں اتنے ادب کا کہاں پتہ ہوتا تھا، وہ تو ایسے جیسے کہ ایک عام انسان ہے اس طرح آتے تھے اور آ کر بات چیت شروع کر دیتے تھے۔ لیکن یہ پہلے دو زانو ہو کے بیٹھے اور دو زانو ہو کے بیٹھنے جیسے ایک استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کے بیٹھے جیسے کوئی شاگرد بیٹھ رہا ہے، وہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ سمجھا رہا ہے، یہ تو ایک سبق یاد سنا رہا ہے، یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ، جی کچھ ایسا انداز بنا لیا بیٹھے ہوئے سامنے، اور پھر پوچھتے یا رسول اللہ میں ذرا اور قریب ہو جاؤں، آپ نے فرمایا جی، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ذرا اور قریب ہو جاؤں، آپ نے فرمایا جی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اتنے قریب ہو گئے کہ جبریل امین کے یوں جب ہاتھ رکھے گھٹنوں پہ تو پیغمبر کریم کے گھٹنوں کو ہاتھ چھونے لگے، اتنے قریب ہو گئے۔ جب اتنے قریب ہو گئے تو پھر پوچھتے ہیں مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ایمان کی موٹی موٹی چیزیں بتائیں جو ماننی ہوتی ہیں مجھے، جن سب میں ایک چیز غیب موجود ہے، جسے قرآن مجید شروع جب ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان میں غیب کا حصہ زیادہ ہے، اسی لیے اسے ماننا کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو میں نے اس طرح ماننا ہے کہ جن چیزوں کو میں دیکھ لیتا ہوں تو مانتا ہوں، اس نہ دیکھے جانے والی چیز کو اس طرح ماننا ہے کہ دیکھی چیزیں بھی اس طرح نہیں مانتا جس طرح یہ نہ دیکھی چیز میں مانتا۔ یہ ہوتا ہے غیب پہ ایمان لانا۔ اس میں آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، جب سوال ہوا کہ مال ایمان یا رسول اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، سب سے پہلی غیب چیز تو اللہ ہی ہے، یہاں سے ہی بات شروع ہوتی ہے۔ وہ ملائکتہ ہی، یہ بھی دیکھی چیز ہے، اللہ نے جو اپنی بنا رکھی ہے خدام کی جماعت، فرشتے، ان کو ماننا کہ ہے اس کے پاس ایسے کرندے جن سے یہ کام کرواتا رہتا ہے جو اس نے خود نہیں کرنے ہوتے، اس کے حکم سے ہوتے رہتے ہیں۔ وکتب ہی، اس کی کتابوں کو ماننا۔ اب یہ کتاب جو ہمارے لیے ہے جی، یہ ہوتے ہوئے بھی غیب ہے، دیکھی جانے کے قابل اور سنے جانے کے قابل ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگیوں سے غیب ہے۔ اللہ، اس پہ بھی غیب کا ایک پہلو ہے۔ اور پھر یہ تو غیب ہے ہی ہے کہ نرا اگر قرآن ہو، کتاب ہو، اور اس کتاب کو عملی زندگی میں بیان کر کے دکھانے والا کوئی نہ ہو تو پھر بھی کام خراب ہے۔ تو گویا کہ اسے اس کتاب کے حقائق کو اعمال میں روزے روشن کی طرح دکھانے کے لیے پیغمبر ضروری ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بھی غیب ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ساتھ رسولوں کا تذکرہ آ گیا، والیوم الآخر، اور سب کچھ ختم ہو جانا ہے یہ، اور ایک دن دوسرا دن آنے والا ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، ساری دنیا ختم، ہر جگہ اور شاہ ختم، صرف رب کی ذات باقی ہو۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، ہر چیز میں فنا ہے
باقی رہے گی تیرے رب کی ذات بس، ذوالجلال والاکرام، جو بڑے جلال والا اور بڑی عزتوں والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایک چیز ہوتی ہے تقدیر، جب سے پہلا انسان پیدا ہوا اس وقت سے لے کر قیامت تک، جب تک آخری انسان ہوگا، جی اس سارے عرصے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، تین ہی زمانے ہیں، اس سارے کا سارا جب یہ کائنات چلنے لگی تو رب نے لکھوا دیا تھا۔ جی یہ جو کچھ لکھوا دیا تھا اسے تقدیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال کا شعر ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شاعری ہے نا، کوئی پیغمبر تو ہے نہیں۔ جی باتیں بڑی خوبصورت کرتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کو بڑا غصہ لگتا تھا اقبال کے شاعر، وہ کہا کرتے تھے کون بدل سکتا ہے تقدیروں کو، ایک جی حد ہے بے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ لیکن اقبال میرا خیال ہے جس نگاہ کا تذکرہ کر رہا ہے وہ نگاہ نہیں جو جاہل سمجھتے ہیں، یہ ہے نگاہ تربیت۔ جب کوئی تربیت کرنے والا تربیت کرتا ہے کسی کی، لکھنے والے نے لکھ تو دیا لیکن جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے لکھے کی وجہ سے نہیں۔ اگر اس کے لکھے کی وجہ سے کرتا ہوں تو پھر میرا قصور ہی کیا ہے؟ پھر مجھے کیسی جہنم، پھر مجھے کیسی ایذائیں اور سزائیں، پھر تو کوئی بچتا ہی نہیں پیچھے، پھر تو کوئی جواب نہیں رہ جاتا مجھے سزا دینے کا میری غلطیوں پہ۔ لیکن یہ سزا کیوں ہے؟ کہ تقدیر اسے نہیں کہتے جو کچھ اس نے لکھ دیا اس کے لکھے کی وجہ سے میں نے کرنا ہے، نہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں کہ اس کے علم کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ میں نے چل کے کرنا ہے ابھی وہ اس نے پہلے ہی لکھ دیا۔ لیکن جو میں نے کرنا ہے یہ لکھے کی وجہ سے نہیں، یہ تو انہیں اختیار دیا گیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ میرے سوا تو باقی سب مخلوقیں مجبور ہیں، آٹومیٹک چل رہی ہیں، مجھے آٹومیٹک نہیں چلایا جا رہا، مجھے تو آزادی دی گئی ہے، من نہیں تھا من نہیں مننا تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں منے گا تب بھی میں پال دیا تو رہنا ہی ہے، کیونکہ میں جان دیتی ہے جنہیں چیر وقت جان ہے انہیں چیر وقت میں رزق کا انتظام بھی کرنا ہی کرنا ہے۔ میری طرف ایسی کوئی گل نہیں ہو، میں رزق بھی دیتا رہا گا، منتا ہے تو من، نہیں منتا تو نہیں۔ جی یہ میں با اختیار مخلوق ہوں، اختیار میرے پاس ہے۔ میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ تقدیر میں میرا جھوٹ بولنا لکھا ہے، میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں نے سوچ سمجھ کے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ جھوٹ بولاں گا تو موجوں اڑ گیا، سچ بولاں گا تو پھر کوئی نہیں گا۔ سچ تو بڑا پڑا ہوتا ہے، یہ تو کسی پسند ہی نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ جن نے جھوٹے کاروبار والے نے، جن نے جھوٹیاں سندا والے نے، تو جن نے جھوٹیاں طاقت والے نے، سب دا دیکھو نا کنیاں پہنچ جانے۔ لہٰذا مجھے بھی جھوٹ کے رستے پہ چلنا ہوگا۔ اس دنیا کے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کے میں جھوٹ کا رستہ خود اختیار کرتا ہوں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن لکھا ہوا موجود ہے یہ سب کچھ، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا علم ہے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کو جب سارا سال پڑھاتا ہے تو پھر وہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ رائے قائم کرتا ہے
تو پترا نہیں کامیاب ہونا، جو مرضی ہے تو پھر کرو کہ کرتا جن مرضی نے استاد تنوں ٹکر جان، کسی کو فیصلہ کر کے وہ اپنے آگے سامنے بٹھاتا ہے، اے بندہ ٹھیک گل سنتا ہے تو کوئی پڑھنا بھی ہے، اے کامیاب ہوئے گا، اے منو عزت بخشے گا، اے تے کوئی نہیں ہے تے ہمارا ہی اللہ پیچھے باز رہے، چلو نظر نہ آوے جو مرضی کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہاں بھی جو کوئی اپنی مرضی کرتے ہیں اور غلط رستے اختیار کرتے ہیں، رب بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے، کرتے رہو کھاؤ سے منو کی آپ کو جڑا دے جی۔ لیکن جو لوگ اپنی مرضی نہیں، اس کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، دل دماغ میں محفوظ رکھتے ہیں، تو رب بھی انہیں بھولتا نہیں، رب بھی ان کو اپنی رحمت کی پناہ میں رکھ لیتا ہے۔ یہ ایمان کے حصے ہیں۔ والبعث بعد الموت، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایک دن سب مرے ہوئے پھر دوبارہ انہیں زندگی مل جانی ہے، قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، کہیں تو چل پڑا تو بات لمبی ہو جائے گی، چلیے آگے چل کے جو بات کرنی تھی وہ بھی بڑی دور ہوتی جا رہی ہے۔ جب یہ بات یہاں تک پہنچی تو جبریل امین کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، جی اللہ کے پیغمبر بالکل سچ فرمایا تسی، منو بھی یہ سبق پکوایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں بھی سننا چاہتا تھا۔ پھر پوچھتے ہیں اما اسلام ہو یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ جو کچھ قرآن نے سمجھایا سمجھا، اس کو ماننا یہ ہے کہ وہ یہ مانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی کسی کی پکار نہیں سنتا۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے، ہاں گواہی دے، ماننا پیچھے رہ گیا، مان لیا پہلے اللہ ہے، اب گواہی دینی ہے۔ گواہی کیا ہوتی ہے؟ دو فریق ہیں، میری گواہی سے ایک فریق جیت جاتا ہے، ایک فریق ہار جاتا ہے، جی اسے کہتے ہیں گواہی۔ دعائی دیتا رہو تینوں آزان کہتے ہیں، لیکن گواہی دینے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو فریقوں میں سے ایک کو سچا ثابت کرے گا میری بات چیت میرا قول، اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرے گا، ایک جیت جائے گا دوسرا ہارے گا میری گواہی سے۔ اللہ اللہ، چونکہ گواہیوں سے حقوق کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے اسلام میں جھوٹے گواہ کی سزا ہے اسے 80 درے مارے جائیں، چوک میں کھڑا کر کے۔ جی میری جھوٹی گواہی سے کسی کو 1000 روپیہ مل گیا، چلیے یہ مثال ہے، لاکھ مل گیا، کروڑ مل گیا، کروڑوں کی جائیداد مل گئی، جی میری جھوٹی گواہی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی حق کسی کا تھا، میری جھوٹی گواہی سے مل کسی کو گیا، یہ ظلم کیا میں نے، لہذا مجھے 80 درے مارے جائیں گے، اور پھر اعلان ہو جائے کہ آج کے بعد اس بندے کی گواہی کوئی جج قبول نہیں کرے گا، جی یہ ہے سزا اس کی جو شریعت میں مقرر ہے۔ فاسق گواہ کی گواہی نہیں مانی جائے گی آج کے بعد، جو ہو گیا سو ہو گیا، سبحان اللہ۔ اچھا جی اگر زمین اور گھر اور پیسے کسی کو میری جھوٹی گواہی سے مل گئے، جی تو پھر 80 درے سزا، اور اگر میری گواہی سے کسی کو جہنم میں جانا پڑے،
اگر میری گواہی سے کسی کو جہنم میں جانا پڑے، میں قرآن پڑھ کے، میں جھوٹی روایتیں سنا کے، میں شعر سنا کے، میں جھوٹی کہانیاں سنا کے، بحیثیت مولوی اور مبلغ دین تھی، میں نے ایسی فضا پیدا کی کہ لوگ قبروں کے پجاری بن جائے، لوگ اللہ کے سوا مردوں سے مانگنے والے بن جائے، تو پھر میری سزا کیا ہونی چاہیے؟ قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ مولوی ہوگا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے رکھا، یہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی جرم نہیں ہوتا کہ غلط گواہی دوں، گواہی کے باب میں تو یہ بھی جرم ہوتا ہے کہ میں گواہی دے سکتا ہوں مگر میں نقصان سے بچنے کے لیے چپ ہوں، دیتا نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ دعائیاں دیتے ہیں، لا تکتموا الشہادہ، گواہی چھپایا نہ کرو، من یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو کوئی گواہی چھپائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل گناہ گار ہے، یہ اندرو گندا ہے، یہ اندرو پلیت ہے، یہ جو گواہی چھپا رہا ہے۔ وہ مولوی جسے پتا ہے دین کیا ہے مگر وہ دنیا داری کے لیے بات نہیں کرتا، مسئلہ نہیں سناتا، چپ کیتے ہیں، بس فضائل بزرگوں نے نبیوں نے معجزات سنا کے وقت پاس کرتا رہتا ہے، جی یہ بھی مجرم ہے، اس نے گواہی چھپائی۔ جی انتشہد کا معنی یہ ہے کہ صرف یہ خود ماننا نہیں کہ رب ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، نہیں، صرف اتنی بات نہیں، انتشہد گواہی دینی ہے تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ قبراں والے کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ یہ گواہی دینی ہوگی، گواہی کے بغیر کام نہیں چلتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وان تشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ گواہی دے کہ محمد کریم اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بھی گواہی دینی ہوتی ہے۔ رسم و رواج کی جا رہی ہیں، ہندوؤں کی دیکھا دیکھی، مسلمانوں کی زندگی میں رسم و رواج گھس آئے ہیں، مولوی کی دکانداری سے بدعات گھس آئی ہے، جی تو مجھے گواہی دینی ہے کہ مومن اور مسلمان کی زندگی میں رسم و رواج نہیں، نبی کی سنت ہونی چاہیے۔ جو رسم و رواج پہ چل رہے ہیں، جو ہندوؤں کے رسم و رواج پہ چل رہے ہیں، وہ قیامت کے دن ہندوؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو سکھوں کے رسم و رواج پہ چل رہے ہیں وہ قیامت کے دن سکھوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو مغرب کے کافروں کی نقل میں فیشن کی زندگی گزار رہے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں، عیسائیوں اور ان زانیوں اور کتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ دنیا کے کتے ہیں جو اندھے ہو کر اور کتوں کی طرح حلال و حرام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ انسان نہیں، انسان تو ایک تمیز والی مخلوق ہے، اسے اللہ نے عقل دی ہے، اسے اللہ نے کتابیں دی ہیں جو اسے قدم قدم پہ بتاتی ہیں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور تو نماز قائم کرتا رہے گا، وَأَن تُؤْتِ الزَّكَاةَ، تو زکوٰۃ دیتا رہے گا، وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ، بیت اللہ کا حج کرے گا، وَأَن تَصُومَ رَمَضَانَ، اور تو رمضان کے روزے رکھے گا۔ سبحان اللہ، وَأَن تُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اپنے اپنے وقت کو۔ سبحان اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ پھر تیسرا سوال کیا، مل احسان ہو یا رسول اللہ، یہ بتانے کے لیے میں نے ساری حدیث سنائی آپ کو، یہ فکرہ سنانے کے لیے، مل احسان ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے جو اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں؟
واللہ یحب المحسنین. جی حضرت یوسف کو مچھلی کے منہ سے نکالا. جی حضرت ابراہیم کو قربانیوں سے سرخرو کیا. جی تو پھر فرمایا صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ہر محسن کی آزمائش میں یوں ہی اسے سرخرو کرتا ہوں جیسے تجھے بغیر چھری چلانے کے کہہ رہا ہوں. قد صدقت. کوئی کودے سے تو صحیح, کوئی کودے تو صحیح. کودنے والا جب میری رضاؤں کے لیے کودے گا تو میں نہ بچاؤں تو رب ہی نہ ہوا. پھر میں یہ کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی رب کو اس طرح محفوظ رکھو دل دماغ میں کہ وہ ہر وقت سامنے ہو. پوچھا اس نے والے سامنے یا رسول اللہ, تو مرشد نے فرمایا ان تعبد اللہ, اپنے اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. انک تراہ, گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ اصل درجہ ہے عبادت کا. اور اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کم از کم یہ ذہن میں ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں کسی بھی لمحہ اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیٹا اگر کہیں فرض کرو ایسا ہو جائے کہ تو چھوٹا سا ہو جائے, ایک ذرے کے برابر بن جائے, ایک جگہ پتھر کے کہیں کونے میں جا گرے, اوپر پھر مٹی گرے اور وہ مٹی بھی پتھر بن جائے, تو پتھر کے اندر آ جائے, تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا, اس کے باوجود قیامت کے دن اللہ تجھے یہاں سے نکال کے لے آئے. اس کی نگاہ میں ہے تو. جی مرشد فرماتے ہیں اللہ کی عبادت یوں کر کأنک تراہ, ہر وقت تیرے سامنے. جیسے دکاندار ہر وقت نگاہ گاہک پہ. جی سبحان اللہ. جیسے آفیسر ہر وقت نگاہ سوالی پہ, خود کو وصولی پڑی ہوتی ہے. جیسے حکمران سیاستدان ہر وقت نگاہ عوام کو دھوکہ دینے میں. سبحان اللہ. مولوی ہر وقت نگاہ مقتدی کو چونے کے لیے گویا کہ مچ گاہ بڑھائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ. اپنے رب کو ہر وقت سامنے رکھ اس سے مانگنے کے لیے, اس سے مانگنے کے لیے, اس سے مانگنے کے لیے. جتنا وہ میرے سامنے رہے گا میں اس سے مانگتا رہوں گا. سامنے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے چھپ کر کچھ نہیں کرتا, اس کو سامنے رکھ کے سراسر اس کا اطاعت گزار, سراسر اس کا عبادت گزار. اب میرا حق بنتا ہے کہ جو مجھے مانگنا ہے اس سے مانگ لوں. کسی وسیلے کی ضرورت نہیں, کسی واسطے کی ضرورت نہیں, کسی درمیان والے کی ضرورت نہیں, کسی سفارشی کی ضرورت نہیں. وہ میرے سامنے اس طرح ہونا چاہیے. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. یہ جب بھی مجھے بلائے میں جی جی کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں تذکرے کر رہا ہوں اللہ کہ بیویوں اور اولادوں کے لیے تو نفس کیا شاگرد بن جاتا ہے اور نفس کا تابعدار بن جاتا ہے. یہ ان کے لیے چھوڑ دے, ان سے نبھا بھی اس طرح کر کہ یہ بھی مجھ سے راضی اور تو بھی مجھ سے راضی. بیوی وہ ہو جو اللہ کو راضی رکھنے کو ترجیح دیتی ہو سب پہ, اور میاں وہ ہونا چاہیے جو اللہ کو راضی رکھنے پہ ترجیح دیتا ہو, بیوی پہ, بال بچے پہ, مال و دولت کے اصول پہ. یہ بھی ایک اللہ کو راضی رکھنے کی ترجیح دے اور بیوی بھی ایک اللہ کو راضی رکھنے کی ترجیح دے. جھوٹ چھوڑ دے,
بددہنتی چھوڑ دے، ایک دوسرے کی غیبت چھوڑ دے، ایک دوسرے کے خلاف پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کی محبت سے سرشار رہے اور ایک دوسرے کی خدمت کر کے سرفراز رہے، راضی مجھے رکھے۔ یہ سب اس لیے کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک دفعہ اللہ سے دعا کی، اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ تنوں میں وہ بیوی دتی ہے، تو کار نہیں ہوتا تھا، تیرے پچھو تیری خیر دیا دعا مانگتی ہے، اور تنوں کی چاہیے ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ تیری رحمتوں کا مہینہ، ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، ہمیں بھی مال و جان ایمان میں اعمال صالح ہمیں اللہ برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، اے اللہ ہمیں بھی سچا صبر کرنے والا بنا۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ، اے اللہ ہمیں بھی وہ تقوی والا بنا دے کہ جن کو تو کہتا ہے میں نے اپنی رحمت متقیوں کے لیے لکھ دی، ایسے تقوی والا ہمیں بھی بنا دے۔ سبحان اللہ میرا اللہ، یہ رحمت کا مہینہ گزرے، یہ معافیوں کا مہینہ ہے، ہم گناہیوں سے تیری نافرمانیوں سے پاک ہو کے تیرے اتنے قریب ہو جائے کہ جب چاہے تو اس سے مانگے، اور جب مانگے تو ہماری سن کے خوش ہوتا۔ یا ذا الجلال والاکرام اغفر لنا وارحمنا بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت نستغفرک ونتوب الیک اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔